الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا الی آخر او کما قال۔ کل بات چل رہی تھی آخری، اللہ فرماتے ہیں کیا تو نہیں دیکھتا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اتارا انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کہ اتارا انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں۔ جہنم، تباہی کا گھر جہنم ہے، یصلونہا، اس میں وہ ڈال دیے جائیں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو وہ رائے ہدایت سے ہٹا سکیں، گمراہ کر سکیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، میرے شریک بنا رہے ہیں، میری نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، میں نے انسان کو زندگی دی کہ یہ زندگی مجھ پر فدا کر دے، صحت دی کہ یہ صحت مجھ پر لٹائے، اور مال و دولت دیے، اسباب دیے کہ یہ سب میرے اوپر قربان کرے، لیکن یہ میری مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، توحید کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، مزے کر لو، تمتعوا، چھوٹی سی زندگی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں مزے کر لو، فإن مصیرکم الی النار، بالآخر تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ ناراضگی ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، اس کے بعد اسباب بھی آ رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، نعمتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، زنا چھوڑنے کو تیار نہیں، شرابیں چھوڑنے کو تیار نہیں، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اس کو بہانہ مل جائے، یہ شعار اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، دینی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، دینی معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، بس بہانہ مل جائے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو تمتعوا، عیش کر لو، مزے کر لو، فإن مصیرکم الی النار، بالآخر تمہیں آگ میں لوٹنا ہے۔ آگے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی اللہ کریم نے قل، اے پیغمبر علیہ السلام لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے جنہوں نے جو ایمان لے آئے ہیں، کیا یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کریں، سرًا، چھپا کر،
وعلانیہ اور اعلانیہ طور پر، دونوں طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ بندے کو تھوڑا وسیع کر کے دکھا کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب مل جائے۔ نیت یہ ہو کہ میں دے رہا ہوں تو اور لوگوں کو بھی ہمت ہوگی کہ یار یہ دے رہا ہے ہم کیوں نہ دیں۔ تو زکوٰۃ، عشر، پھر اس میں تھوڑی سی توجیہ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ مدارس کو دو، دکھا کر دو تاکہ مدارس کے کام آ رہے ہیں تو لوگ دیکھیں کہ مدرسوں میں بھی دینا جائز ہے اور دینا چاہیے۔ اگر کسی رشتہ دار کو دو تو چھپا کر دو۔ صدقہ خیرات، صدقہ نافلہ ہے، رشتہ دار کو دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے تو ایسے دو کہ ایک مٹھی سے دے رہے ہو دوسری مٹھی کو پتہ بھی نہ چلے، ورنہ اللہ کریم نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی کر کے یعنی کسی مسلمان کو صدقہ خیرات دے کر، زکوٰۃ، عشر دے کر ان کو ذلیل کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب ہمارے دیہاتوں میں دیکھ لو کہ ہمارے جو مالدار طبقہ ہے جن کی زمینیں ہیں وہ کوئی غریب مسکین عورت کو تلاش کریں گے، بیوہ خاتون کو تلاش کریں گے، لاچار کو تلاش کریں گے تو 2-3 من اس کو عشر دے دیں گے، پھر پورا سال اس کو اپنے گھر کے کام کرواتے ہیں، پورا سال اپنی فصلوں میں کام کرواتے ہیں، اپنے گھروں کے کام کرواتے ہیں، اور اس کی مزدوری اگر بنائی جائے تو وہ ہزاروں روپے بنتی ہیں، لیکن ان کم بخت اور نالائقوں نے یہ ایک سازشی ذہن بنا رکھا ہے کہ کسی غریب کی اگر یہ امداد کرتے ہیں وہ ان کی غلامی نہیں کرتا، وہ ان کی خاطرداری نہیں کرتا، وہ ان کی تابع داری نہیں کرتا، تو اگلے سال یہ کہتے ہیں کہ یار غریب تو ہے ہی لیکن میرا دل مطمئن کہنی، میں کو محسوس تینے تو مستحق کہنی بھی کیونکہ تو میرا آکھا نہیں بھی منیا، اندر دل اجگالے ہے کہ تو میرا آکھا نہیں بھی منا، تو میری غلامی نہیں کی، تو میرے گھر دی چوکیداری نہیں کی تھی۔ تو فرمایا ایسے کرنے والے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جہنمیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو بظاہر مسلمان ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، پھر وہ دکھالاوے کے لیے زکوٰۃ عشر دے دیتے ہیں، لیکن جن کو زکوٰۃ عشر دیتے ہیں ان کی چمڑی ادھیڑ لیتے ہیں، کبھی کھالا کھٹوا رہے ہیں، کبھی فصل کو پانی لگوا رہے ہیں، کبھی فصل کی صفائی کروا رہے ہیں، کبھی گھر کا کام کروا رہے ہیں، کبھی گھر کا گوبر اٹھوا رہے ہیں، یہ غریبوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں حضرت صاحب، مولانا صاحب تو ہارے کو اسا ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اسا بیوگان کو دینے کھڑے ہیں، اور بیوگان کو دینا بہت اچھی بات ہے کہ بیوہ عورت غریب ہے، مسکین ہے، اس کو دو، یتیم بچے ہیں، غریب ہیں، ان کو دو، کوئی اور غریب برادری کا آدمی ہے اس کی امداد کرو، لیکن امداد کرنے کے بعد ان سے کام نہ لو، اگر ان سے کام لینا ہے پھر ان کو مزدوری دو، زکوٰۃ عشر کے علاوہ مزدوری دو، فصل کا کام کروایا، کھالا صاف کروایا، فصل میں پانی لگوایا، فصل کی دیکھ بھال کروائی، جو اس کی مزدوری بنتی ہے وہ اس کو دو، اگر نہیں دو گے آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ عشر دیں گے جو ہمارے کام آئے، ہمارے جی حضوری، جی حضور، جی مالک، جی سردار صاحب، جی ملک صاحب، تو یہ جو جی کروا کے دیتے ہیں اور ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ اب جہاں دیہاتوں میں اب کہنے کے لیے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کے مدرسے کو
زکوٰۃ عشر دینا جائز نہیں ہے۔ بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ مسافر بچے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ اتنی غیرت کرو اللہ کے بندے کہ آپ اپنی اولاد کو صدقہ خیرات سے زکوٰۃ عشر سے پڑھاتے ہو، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے پھر۔ من حیث ایک فرد نہیں، من حیث القوم، پوری قوم غیرت کرے، پوری قوم حیا کرے کہ وہ زکوٰۃ عشر فطرانے کے علاوہ نفلی صدقات سے مدرسے کے استاد کی تنخواہ بھروائیں، مدرسے کی بجلی کا بل بھروائیں، خود بستی والے کمیٹی بنائیں، اپنے بستی کے مدرسے کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لیں۔ نفلی صدقات سے بھی مدرسے کی امداد نہیں کرتے، خود بھی اپنے ذمہ تنخواہ نہیں لیتے، اور کتے والی بڑی زبان نکال کے بھی پھر رہے ہیں۔ ان کی صرف ایک منشا ہے مدرسہ بند ہو جائے، تاکہ ہماری جاہلانہ رسمیں، ہماری جاہلانہ معاشرت کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم جس طرح چاہے کرتے پھریں۔ اگر کوئی مولوی زکوٰۃ عشر کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس کا مدرسہ بھی پورا نہیں اترتا، لیکن وہ ملک صاحب کے ٹی سی کرتا ہے، گوڈے کو ہاتھ لگا کے ملتا ہے، ملک صاحب کر کے ہر جگہ ملتا ہے، تو اس کے لیے 4-5 مندانے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہی غریبوں والی مثال آ گئی نا، اس نے مدرسے کو تھوڑی دیا ہے، اس نے تو محتمم کو دیا ہے جو ٹی سی کرتا ہے اس کی۔ جو محتمم اس کی ٹی سی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں یار حضرت صاحب مسافر بال کہنے والا سارا دل مطمئن نہیں تھیندا پیا۔ تو سیدھا کہو ہمیں دین کے ساتھ اعلانیہ دشمنی کرنی ہے، ہم اپنے علاقے میں مدرسہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے علاقے میں دینی تعلیم برداشت نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب تو کیوں زور زبردستی خام خواہ ساری اولاد کو گھیل تے دین پڑھائی پہ ہو؟ تو یہ عجیب و غریب سوچ ہے لوگوں کی۔ تو بھائی من حیث القوم، ایک فرد یہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت صاحب میں 1 مہینے کی تنخواہ دوں گا، تو باقی 11 ماہ کی تنخواہ کون دے گا؟ 1 مہینے کا بل میں بھر دوں گا، آپ مجھ سے عشر نہ لو، زکوٰۃ نہ لو۔ بھائی نہیں لیتے۔ 11 ماہ کے بل کون بھرے گا؟ 11 ماہ کی تنخواہیں کون بھرے گا؟ 11 ماہ کے پانی کا انتظامات کون کرے گا؟ روزانہ بچے نقصان کرتے ہیں، وہ کون کرے گا؟ ہاں یہ ہے کہ مدرسے والوں کو پابند کیا جائے کہ حضرت صاحب چلو ہم اتنے بے حس ہیں کہ اپنے نفل صدقات سے مدرسہ نہیں چلا سکتے، چلو ہمارے ہی زکوٰۃ عشر سے ہے، اس کا ہیلا شری کر لیا جائے کہ اس کی تملیغ کروائی جائے، کسی مستحق کو اس کا مالک بنایا جائے، اور پھر وہ 100% اپنے دل کی خوشی سے اس مال کو مدرسے کو ہبہ کر دے۔ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بامر مجبوری ہے، یہ خوشی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ خوشی تو یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں ایک بندے سے بھی کبھی گندم کی ایک تھیلی کیا ایک دانہ بھی نہ لے عشر کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں 1 روپیہ بھی نہ لے، لیکن معاشرت اٹھے، پھر غیرت تو کریں لوگ، جن کی اولادیں پڑھتی ہیں وہی میدان میں آ جائیں کہ بھئی ہم تنخواہ بھریں گے۔ ایک تنخواہ اپنے ذمہ لے، مدرسے کا محتمم کبھی نہیں آئے گا۔ ایک مہینے کا بل ذمہ لو، محتمم مدرسے کا کبھی نہیں آئے گا۔ باقی رہے تعمیراتی کام، اگر کہیں سے ہو جائے گا تو کر لیں گے، نہیں ہوگا تو اسی جھوپڑوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے آپ کو رزق دیا اس میں سے میرے نام پر خرچ کرو، چھپا کر اور اعلانیہ دکھا کر، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ مطلب آپ قیامت کے دن کہہ دو اللہ تعالیٰ مجھے میرا مال جو دنیا میں تھا مجھے دے دو، میں 1 لمحے میں آپ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں، اس دن یہ قبول نہیں ہوگا۔ دنیا داری کی وجہ سے تعلق ہے، یہ دوستی کام نہیں آئے گی۔
اللہ کے لیے دوستی ہوگی دین والوں سے، اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے لیے دوستی ہوگی، یہ دوستی کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت کرتا ہے ساری کائنات سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے یار دوستوں سے بڑھ کر، تو یہ آدمی ایسا ہے، صحابہ اس کی سفارش کریں گے، اہل اللہ اس کی سفارش کریں گے، دین والے اس کی سفارش کریں گے۔ لیکن اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے پہلے میرے نام پر مال خرچ کر لو، صدقہ خیرات عشر فطرانے سارے دے دو، کہ پھر اگر وہ دن آ گیا قیامت کا دن، لا بیع فی، اس دن کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اس دن کوئی دنیاوی غرض کی وجہ سے بنے ہوئے دوست تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جن دوستوں کی خاطر آج ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن دوستوں کی خاطر آج ہم دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہی دوست قیامت کے دن ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کھاتے کے نہیں ہوں گے۔ تو میرا دوست سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے اپنی طاقت کو بیان فرمایا کہ آپ کو جو ہم نے فصلیں دی، روٹی دی، روزی دی، کاروبار دیا، فیکٹریاں دی، تو کہیں یہ غرور نہ کرنا، فخر نہ کرنا، یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اب زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب زمین پر ہم جو ہے فصل بوتے ہیں تو ہم کہیں گے ہماری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں۔ بارش کی صورت میں ہی زمین پر رزق آتا ہے، زمین کے اندر سے رزق نہیں آتا، رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ بارش برساتے ہیں، وہ رزق ہوتا ہے، وہ نیچے آ کر فصلوں کو جو ہے سرسبز کر دیتے ہیں، شاداب کر دیتے ہیں۔ اور بھی صورتیں ہیں اللہ کی رحمت کی کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں، استغفار کی صورتوں میں بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، زمین اپنے اندر سے غلہ اگاتی ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی بارش کے ذریعے سے ہم پھل اگاتے ہیں، رزق لکم، تمہارا رزق اگاتے ہیں۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کشتیوں کو آپ کا پابند کر دیا ہے، کشتیوں کو ہم نے آپ کا پابند کر دیا ہے کہ وہ سمندروں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، کاریں، ٹریکٹر، جہاز، بڑی بسیں ہو گئی، مرسڈیز ہو گئی، یعنی کہ جتنی بھی سفر کی سہولیات ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے پابند کیا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کی حفاظت پر 360 فرشتہ مقرر ہے، صبح آتے ہیں شام تک، شام کو وہ 360 چلے جاتے ہیں، پھر 360 اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ آدمی بد اعمالیاں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ کریم اس پر تقدیر کا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ کیا فیصلہ بدلتے ہیں؟ کہ اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس آدمی کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ 360 فرشتے جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں، جب یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اعمال بد کی طرف جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں آپ ہٹ جاؤ، تو وہاں ہماری سواری گر جاتی ہے۔ یہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ ہوئے بال بال میں بچا ہوں، یہ جو بال بال بچا ہے نا، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں،
اساتذہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، خود اپنے نیک اعمال ہیں۔ تو ماں باپ کی دعائیں یا استاد کی دعائیں یا اپنے پیر و مرشد کی دعائیں یا پھر اپنا کوئی نیک عمل تھا، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے فضل فرما دیا، تو فرشتے آگے انہوں نے ہماری حفاظت کر کے ہمیں گزار دیا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ بال والا بھی نہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اسے میں تو ویندا بھی سائڈ تے پیام پتہ نہیں پچھو پاگل جی کوئی بندے ہیں میرے کو نہ ٹھوکے نے، میں ودا ہی اپنی سائڈ تے میں کیا کرا تو بندہ ونجے کی دیتے ہوں ودا بھی اپنی سائڈ تے اندھے تھے ودے بندہ ایسے کہتے، وہ اندھے نہیں تھے، ہمارا کوئی گناہ ہے، ہماری کوئی بد عملی ایسی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے، اس بد عملی کی وجہ سے اللہ نے ہماری حفاظت پر جو مامور فرشتے ہیں ان کو ہٹا دیا، تو ہمارا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ حفاظت والے فرشتوں کو ہٹا دیں، یہ تو زہری مخلوق ہمیں مارتی ہے نا، جو ہوائی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ ایک لمحے میں ہمیں پیس کے رکھ دے گی، مسل کے رکھ دے گی۔ جنات اور جنات کے علاوہ اور مخلوقات ہیں جو ہوائی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ 360 فرشتے ہر مسلمان، ہر کافر، ہر فرما بردار، ہر نافرمان کی حفاظت پر مامور ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جو ہمیں سیکورٹی دی ہے، آپ ایک سیکورٹی گارڈ لو 20,000 سے کم پر نہیں کھڑے، بلکہ 30,000 سے کم پر نہیں کھڑے گا ایک سیکورٹی گارڈ، تو 360 سیکورٹی گارڈ آپ کی حفاظت پر ہیں، میری حفاظت پر ہے، اور ہر آدمی کی حفاظت پر ہے۔ تو ان کی فیس کون دے گا؟ ان کی تنخواہ کون دے گا؟ تو ان کی تنخواہ ہے اللہ کے وفادار بن جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، جو مال ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ تو بہرحال فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے پابند کر دیا دریاؤں کو، نہروں کو، کہ آپ تک پانی پہنچتا ہے، چشموں کو پابند کر دیا۔ اگر یہ بفر جائے، دریا بفر جائے، ساری آبادیاں بہا کر لے جائے گا۔ اگر نہر بفر جائے، ہماری ساری فصلیں خراب کر کے رکھ دے گی۔ تو یہ کس وجہ سے؟ بان چھٹا ہے، بان پکا ہے، بان نہیں پکا، اللہ کا حکم ہے یہ کھڑا ہے۔ باقی ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ اللہ حکم فرمائے، مشیت ارادہ فرمائے، کن، اللہ فرمائے کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ یہ صرف حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے ڈھیل دی، مہلت دی، کہ یہ تھوڑی نافرمانی کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ پھر مجھ سے معافی مانگ لے، اگر نہیں مانگے گا تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے سورج اور چاند کو ایک دستور پر ہمارے لیے پابند فرما دیا۔ اب دیکھ لو، تھوڑا سورج نے آنکھیں دکھائی اس بار تو ہمارے تبصرے تھے، پھر سورج ذری زیادہ گرمی پکڑ گئی دیے تو پتہ نہیں دانے دا بڑھتا کیا ہے۔ میرے کو بلکہ ہے کہ جاتا کہ پیا کہ حضرت صاحب بڑے آدھے ہیں ہی موسم یہ جڑے کی کرنی انہاں دے پھل لگ ونے ہیں، پھلیا انہاں دے تھیون زور جا تو دانے کنک دے حسن زور دے، اگر کی کری موسم میں نہیں پھلیا تے پھلی نہیں لگی زور دی تو دانے زور دے کہنا حسن۔ میں کہ وال اکھے ککر زور دے کہنی پھلی کہنی لگی کھڑی تے کم ہے خرابی پھر دانے دی اوسط گھٹ ہو سی۔ دیکھو تجربات، لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ درختوں کو پھل لگانا، پھول لگانا اور ہماری فصلوں کو ہمارے لیے کارآمد کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اب یہ سورج کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اب لوگوں نے نیکیاں کی، کچھ لوگ نیک روئے، اب موسم بہتر ہے، اب جٹ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ موسم بہتر ہو گیا، دانہ ذرا موٹا ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا تو اچھا دانہ ہوگا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ کا دیا ہوا مال
اللہ کے نام پر خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن کو بھی آپ کے لیے میرے لیے پابند فرما دیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دن سورج صبح 6 بجے نکلا ہو اور اگلے دن 10 بجے نکلا ہو؟ نہیں، جو اللہ نے معیار مقرر فرمایا وہ اسی معیار کے موافق اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے معیار مقرر کیا کہ کس مہینے میں دن کتنا بڑا ہوگا، رات کتنی چھوٹی ہوگی، پھر کن مہینوں میں رات کتنی بڑی ہوگی، دن کتنے چھوٹے ہوں گے۔ یہ بھی معیار اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں، تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، تو ہم سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال حکمت ہے۔ آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کریم سے آپ جو کچھ مانگتے ہو اللہ آپ کو دے دیتا ہے، جو آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں نا اللہ فلاں چیز فلاں چیز، ہمارے لیے اگر مناسب ہوتی ہے اللہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، اگر مناسب نہیں ہوتی تو اس دعا کو اللہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ بھی اتنے نہ ہوں پھر اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں انعام دیں گے۔ وہ دعائیں ضائع نہیں جاتی مسلمان کی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو نا شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے جو آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں، سہولیات دی ہیں، انعامات دے رکھے ہیں، ان کو اگر ہم گننا شروع کر دیں، گنتی کریں تو گن نہیں سکتے، یہ اتنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، آگے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ بلا دے حضرت صاحب محنت اسا کیتی ہے، دانے گھنن مولوی آ گئے، کماتے کھڑا گیا ہوئے، بڑھاتے کھڑا گیا ہوئے، پانی لا گیا ہوئے۔ وہ میرا دوست ہے تو اللہ دیتے تو غریبیں کو بھی دے، اور جن مدارس میں تنخواہ بھرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ ایک تنخواہ ذمہ لے لو، تنخواہ ذمہ نہیں لیتے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ عشر دے دو اور ان کو کہہ دو بھائی اس کا ہیلا صحیح کرنا، صحیح حل نکال کے پھر مدرسے پہ لگانا، ایسے ڈائریکٹ مدرسے پر نہ لگانا، ڈائریکٹ استاد کی تنخواہ نہ بھرنا، ڈائریکٹ مدرسے کا بل نہ بھرنا، ڈائریکٹ جو ہے مدرسے کی دیگر ضروریات پوری نہ کرنا۔ پہلے غریب کو مالک بن، خود غریب ہو، صاحب نصاب نہیں تو خود مالک بن جانا، پھر مدرسے کو تملیغ کے بعد ہبہ کر دو، یا پھر کسی بھائی کو، یا پھر جو ہے بیوی کو، یا پھر کوئی اور نیک صالح آدمی، وہ بے ایمان ہی نہ ہوئے۔ ایک مولوی دے میں کو کس آیا پہ، وہ مولوی دانے کٹھے کیتے مدرسے دے عشر دے 100 من دانے کٹھے کیتے مدرسے دے وچ ایک بندہ رکھی کھڑا، اون کو آکھے یار اے ہن استاد دی تنخواہ بھرنی ہے، بل بھرنے، ضروریات پورا کرنے، اے ول 100 من دانا میں تے کو دیندا بیاں، تو ول مہربانی کرے مدرسے کو ہبہ کر دیں۔ او مالک جو بڑے وہ 30 من دانے آ کے میرے 70 من مولوی صاحب چاہ گئے، مولوی صاحب کو پسینہ چھوٹ گئے، وہ اللہ دا بندہ میں در زول آتے پنیا تو ہے میرا میں مالک ہوں۔ ایو سمے جڑا نا وہ سخت دل بندے کو نہ دیوائے جڑا مدرسے دے ان کو پتہ بھی ہے کہ دانے مدرسے دیں، لیکن میرے کو تبلیغ کیتے دینے پہ اجر ملسی میرے کو، تو ای نیت والے بندے کو دیوائے او نہ وہ کہتے اے لاکھ روپیہ مدرسے دے دانے بڑھ گئے، 50,000 روپیہ ٹھیک گیا، چال 54-50۔ ہوں ایک کوئی عدالت کیس نہیں لڑ سکتا، نہ شرعن نہ قانون، کیونکہ وہ مالک بڑا ہے تو مالک ہے، ہوں مالک دی مرضی مدرسے کو دے جا آپ کھاوے تو چنگا بندہ بولتے ہیلا کروانے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔